2019-20 جب خود کار تشخیصی نظام، خود کار ادائیگی کا نظام یعنی ای پیمنٹ، اس کی بات کر رہا ہوں، آن لائن یہ انٹروڈیوس ہوا. اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروانے میں ایک ٹیم تھی، سب نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، بلکہ اس ٹیم کے روئے رواں اگر میں انہیں کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا. آپ کی ملاقات کراتا ہوں محمد سلیم صاحب سے. یہ جو کچھ ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے، آپ گاڑیوں کی پیمنٹ کرتے ہیں، پروفٹ ٹیکس جمع کراتے ہیں یعنی خود سے، تو یہ سب سسٹم ڈیولپ کرنے میں سر کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. سر یہ بتائیے، بڑا ٹیکنیکل سا ایک سوال ہے کہ جب کسی آدمی کو پراپرٹی ٹیکس کا چالان ملتا ہے، وہ ہمارے اس کمپین سے بھی امپریس ہوتا ہے کہ ای پیمنٹ کرنی ہے، تو اس پراپرٹی ٹیکس کے چالان کے اوپر باریک باریک ہندسوں کا، بے شمار ہندسوں کا ایک پن کوڈ ہوتا ہے جو اس نے اس کمپیوٹر میں بھرنا ہوتا ہے. یقیناً جو لوگ ٹیکس ادا کرنے والے ہیں نا جی، وہ عمر کے زیادہ حصے میں ہیں، ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. یہ اتنے لمبے ہندسوں والا آپ نے پن کوڈ کیوں رکھا ہوا ہے، اور اس کو کم کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جی، اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کسی بھی سسٹم میں پیمنٹ کے لیے، کسی بھی سسٹم کی ایک یونیک آئیڈینٹی کے لیے سسٹم کو ایک یونیک آئیڈینٹیفائر چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہم نے پن کے سے تشبیہ دی ہے، پن پراپرٹی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. یہ واقعی ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے، لیکن سٹارٹ میں چونکہ یہ 2013-14 میں ڈیزائن ہوا تھا، رکھ دیا گیا. اس کی کمپوزیشن بڑی یونیک سی ہے کہ سٹارٹ میں 2 ہندسے کنٹری کوڈ کے ہیں، پھر 2 ہندسے جو ہیں پروونس کوڈ کے ہیں، پھر اس کے بعد 2 ہندسے ڈویژن کوڈ کے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ کوڈ ہے، پھر یو سی کوڈ ہے، پھر ہمارے سرکل کا کوڈ ہے، دین پھر کوئی صرف 6 ڈیجٹ جو ہے بیسیکلی پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ڈیش کے بعد جو 01 یا 02 ہوتا ہے وہ آپ کی پراپرٹی کی اف بائیفرکیشن ہوتی ہے تو وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. صحیح. یہ بات آپ کی بالکل بجائے کہ یہ لیندی ہے، 32 ڈیجٹ پہ مشتمل ہے، اس کو ٹائپ کرنا ایک مشکل کام ہے. ڈپارٹمنٹ از ورکنگ آن اٹ کہ اس کو شارٹن کیا جائے تاکہ اس کو ٹائپ کرنے میں آسانی ہو. لیکن یہ ہے کہ سر دست میں ایک ٹیکس پیئر کی آسانی کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پن نمبر آپ کی پراپرٹی کا جب تک وہ پراپرٹی ایگزسٹ کر رہی ہے وہ پن نمبر چینج نہیں ہوگا، وہ سیم رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ ونس اس کو آپ تسلی سے ٹائپ کر کے اپنے کسی دوست، بھائی، بیٹے کو یا اپنے نوٹ پیڈ میں، سیل فون میں ٹائپ کر کے رکھ لیں، اور جب اس کو آپ نے پے کرنا ہو تو اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری آفیشیل جو ویب سائٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی excise-punjab.gov.pk، اس کے ہوم پیج پہ لنک ہے پراپرٹی ٹیکس آن لائن سروسز. پراپرٹی ٹیکس آن لائن سروسز میں آپ جا کے اپنا CNIC نمبر ڈالیں اور اپنا PT10 ڈالیں تو وہاں سے آپ اپنا PT10 چالان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ اپنا PT1 ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈیوز کلیئر ہیں تو، وہاں سے آپ NOC ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیکس واجب الادا جو ہے وہ ڈیوز کلیئر ہے، تو یہ سروسز وہاں سے آپ اویل کر سکتے ہیں. اچھا سر، اپنا بڑا تفصیلی آپ نے بتایا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سپوزنگ فرض کریں اقبال ٹاؤن ہے، پارک ویو سٹی ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، میں لکھتا ہوں 42 ٹوپیز یا 45 ٹیولپ. یقیناً ہر سوسائٹی میں ٹوپیز بھی ہوگا، اوورسیز بھی ہوگا، ٹیولپ بھی ہوگا. میں اسے مینشن کر دیتا ہوں کمانڈ میں کہ جی مجھے 42 ٹوپیز پارک ویو سٹی چاہیے، تو یہ زیادہ آسان نہیں ہے؟ اس میں اصل میں 2 مسائل ڈپارٹمنٹ کو یہ امپلیمنٹ کرنا سسٹم میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم 3 سے 4 پیرامیٹرز دے کے آپ کی کوئی بھی پراپرٹی ارریسپیکٹیو آف آر لوکیلٹی اینڈ سرکل جو کہ عام پبلک ٹیکس پیئر کو نہیں پتا ہوتے کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم ڈسٹرکٹ کا ایک ڈراپ ڈاؤن باکس دے دیتے ہیں، وہ لاہور سلیکٹ کرے گا، اس میں سے پھر آگے ڈراپ ڈاؤن باکس اس میں آ جائے گا کہ وہ سلیکٹ کر سکتا ہے اپنی کوئی سوسائٹی نیم ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ وہ بحریہ ٹاؤن سلیکٹ کرتا ہے یا پارک ویو سوسائٹی سلیکٹ کرتا ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد صرف وہ اپنا کوئی بلاک یا کوئی اس طرح کی ہے وہ تیسری چیز سلیکٹ کرے اور پھر اپنے گھر کا نمبر دے دے، فار ایگزامپل 847.
تو 847 اس بلاک میں جتنے ہوں گے وہ اسے ڈسپلے ہو جائیں گے, اس لسٹ میں سے پھر وہ اپنی پراپرٹی کو ویو کر سکتا ہے. جی, ایشو اس میں تھوڑا سا ڈیٹا کی پرائیویسی کا ہے کہ 847 تو ہو سکتا ہے ایک سوسائٹی میں کوئی 20 یا 15 یا 10 گھروں کا نمبر ہو, تو وہ سارے اسے ڈسپلے ہو جائیں اور وہ اس کی انفارمیشن, اونرشپ اور اس کا ٹیکس وغیرہ دیکھ سکے, تو یہ تھوڑے سے ڈیٹا کی پرائیویسی کے ایشوز بھی ہیں. اس کو ہم نے ویسے کنیکٹ اسی لیے CNIC اور پن سے کرے تاکہ صرف وہ اپنی پراپرٹی کو ویو کر سکے. اچھا, میں یہی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ ایکسائز کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اسے اوپن کریں, تو اس میں اپنا شناختی کارڈ دیں اور ایک فہرست کھل جائے کہ آپ کے ذمے پراپرٹی ٹیکس ہے, آپ کے ذمے گاڑی کا نمبر آ جائے, آپ کا پروفیشنل ٹیکس آ جائے, آپ کا لیگل پرمٹ اگر آپ کے پاس ہے وہ آ جائے, تو وہ آسانی کے ساتھ پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی اور اسی آدمی کا جو ہے وہ سارا کچا چٹا کھل جائے گا. یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے اور ریلیونٹ بھی ہے, ایز بھی ہے جی, اور ڈپارٹمنٹ از ورکنگ آن اٹ. ڈپارٹمنٹ اس پہ کام بھی کر رہا ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ ان کولیبوریشن ود لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر, آپ کو بتا CNIC جو وہ ہمارا NTN بھی ہے, تو CNIC ڈالیں, اس کے نام پہ جتنی موٹر ویکلز ہیں وہ ڈسپلے ہو سکتی ہیں, اس کے نام پہ جتنی پراپرٹی ہمارے ٹیکسیشن پرپز کے لیے انٹرڈ ہے وہ ہو سکتی ہے, اگر وہ پروفیشنل ٹیکس کا اسیسی ہے پہ ہے تو وہ ڈسپلے ہو سکتا ہے, اور جیسے آپ نے لیکر پرمٹ وغیرہ کا تذکرہ کیا وہ ہو سکتا ہے. دیز آر آل پاسبلٹیز. اگر وہ ہائی وے ٹیکس کا بھی اسیسی ہے ایکسائز کا تو وہ بھی ڈسپلے ہو سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا مائنر ایشو ہم یہ فیس کر رہے ہیں کہ موٹر وہیکل کا ڈیٹا بیس تو CNIC بیسڈ ہے, جبکہ پراپرٹی ٹیکس کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی ہمارا فلی CNIC بیسڈ نہیں ہے. اس میں چونکہ ہمیں وی آر ریونیو کلیکٹنگ ایجنسی, فوکس ریونیو ٹارگیٹس اور ریونیو کلیکشن پہ ہوتا ہے, تو پراپرٹی کا, میری پراپرٹی کا ٹیکس آپ پے کر دیں, ہمیں پراپرٹی ٹیکس سے غرض ہوتا ہے. اونرشپ رائٹ کو ڈپارٹمنٹ ایسرٹین نہیں کرتا, اس وجہ سے CNIC کی ہمارے ڈیٹا بیس میں بہت لمیٹڈ انٹریز ہیں. جو لوگ خود آ کے اپنا CNIC انٹر کروا دیتے ہیں ہمارے سسٹم میں وہ تو ایکسیسیبل ہے اور وہ ڈسپلے ہو سکتا ہے کہ اس کے CNIC پہ جتنا ہو اس ایپ کے تھرو وہ تمام اس کی وہیکل, پراپرٹی اور تمام جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ ڈسپلے ہو جائے, اور یہ ایزیلی ڈویبل ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑی کمی ہے پراپرٹی کے ڈیٹا بیس میں, CNIC لوگ اندراج نہیں کرواتے. اس کے لیے تو ہم پبلک کو ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آسانی چاہتے ہیں اور جلد چاہتے ہیں تو خدا کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر اسے آپ اپنا دفتر میں, محکمے میں, کسی بھی سورس سے جا کے وہاں پہ آپ اپنی پراپرٹی میں اس کا اندراج کرائیں, تاکہ جتنا جلدی آپ اس کا پراپرٹی اپنا شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرائیں گے اتنا جلدی یہ سسٹم انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گا. اچھا سر, آخر میں کمپلینٹس آتی ہیں جی کہ PT10 چلان جنریٹ نہیں ہو رہا, اگر کسی نے جنریٹ کر لیا تو آن لائن پیمنٹ کرنے لگا ہے, سسٹم ڈاؤن ہے. اگر ایسا کچھ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنے تئیں؟ اگر کوئی پھر بھی اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو ڈپارٹمنٹ میں کسی ایسے شخص کس کے پاس آئے جہاں اس کی وہ فوراً جو ہے اس کو سنا جائے اور اس کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے؟ پہلے تو میں PT10 جو کہ پراپرٹی ٹیکس کا نوٹس ہے اصل میں, اس کی پروویژن کے بارے میں آپ کو مطلع کر دوں. سر کہ ڈپارٹمنٹ از باؤنڈ ٹو ڈیلیور PT10 پراپرٹی ٹیکس کا جو نوٹس ہے وہ آپ کی پراپرٹی پہ ڈیلیور کرنے کا پابند ہے, اور جولائی سے اگست ان 2 مہینوں میں وہ ڈیلیور کرتا بھی ہے. ان کیس اگر پھر بھی آپ کو نہیں ملا تو آپ گھر بیٹھے اپنا PT10 کا چالان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے excise-punjab.gov.pk, وہاں کے ہوم پیج پہ ایک لنک بنا ہوا ہے باکس کی صورت میں, آن لائن پراپرٹی ٹیکس سروسز. اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں آپ صرف وہ 2 چیزیں پوچھتا ہے, ایک آپ اپنا CNIC نمبر دیں گے, دوسرا آپ اپنا پراپرٹی کا پن نمبر دیں گے, تو آپ کو وہاں پہ 4 سہولتیں نظر آئیں گی جی. آپ 1 کلک پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PT10 پراپرٹی ٹیکس کا نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, PT1 ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کے بعد اپنی پراپرٹی ٹیکس کا NOC ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پراپرٹی ٹیکس کے ڈیوز کلیئر ہیں, اور یہ سہولت آپ وہاں سے اویل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے ڈاؤن لوڈ کریں
اور پھر گھر بیٹھے آپ اس کو ای پیمنٹ کے تھرو پے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ایک اپنا سلوگن یوز کرتے ہیں جس کو ہم 3 لیس کریکٹرسٹکس پہ بیس کرتے ہیں, اور دیٹ از وزٹ لیس, دیٹ از پیپر لیس اینڈ دیٹ از کیش لیس. آپ گھر بیٹھے چند کلکس پہ اپنا پراپرٹی ٹیکس پے کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے آپ اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے کر سکتے ہیں. سر شکایات کے ازالے کے لیے کوئی ایسے صاحب وہ بتائیے گا. اچھا, شکایات کے ازالے کے لیے بالکل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا جو ڈسٹرکٹ لیول کا یا زون لیول کا آفیسر ہوتا ہے, پراپرٹی کے کیس میں دیٹ از کالڈ اسیسنگ اتھارٹی, موٹر وہیکل کے کیس میں دیٹ از کالڈ موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہاں آپ کا ازالہ نہیں ہوتا تو انہی آفس میں ان کے ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں جو کہ ان کے امیجیٹ باس بھی ہوتے ہیں, وہاں آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اگر وہاں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ ڈائریکٹریٹ جنرل میں رابطہ کر سکتے ہیں, تیسرا وے. چوتھا, اگر آپ ان تمام دفتر کے مسائل آنے جانے ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری 24/7 ہیلپ لائن ہے 080008786, اس پہ آپ اپنی کمپلینٹ لاگ کروا سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپنی کمپلینٹ لاگ کروائیں گے تو اس کے ازالے کے لیے ڈپارٹمنٹ بھرپور کوشش کرے گا. علی جی, آخری ایک میسج بڑا ضروری, 30 ستمبر کے حوالے سے 5% پراپرٹی ٹیکس پہ رعایت ہے جو ہر سال ایک روٹین کے مطابق ملتی ہے, اس کے اوپر 5% رہے گا. اب سے آپ آن لائن, سلیم صاحب نے آپ کو بڑا ڈیٹیل دوبارہ سمجھا دیا. فرض شناس شہری ہونا کا آپ نے ثبوت دے رہے ہیں. 30 ستمبر سے پہلے آپ نے اپنا پراپرٹی ٹیکس ہر قیمت پہ ادا کرنا. بہت شکریہ.